اپنے کپڑے ٹھیک کر لو میری جان، میں جا رہا ہوں، کل ملتے ہیں۔ باہر نکلنے کی بہت جلدی ہوتی، اپنی بیوی سے پہلے اٹھ کر تیار ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ نئی نئی نوکری تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کا جلدی جلدی پہنچنا ضروری تھا۔ آدھا ناشتہ ہاتھ میں آدھا منہ میں، جلدی اس لیے دکھانی کہ آفس پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آفس کے لیے نہیں تھا۔ ناشتہ کیے بغیر گاڑی طوفان کی طرح اڑاتے ہوئے اسے آفس نہیں بلکہ اپنی منہ بولی بیوی کے پاس پہنچنا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ ناجائز رشتہ جو پچھلے 1 سال سے کامیابی سے چل رہا تھا، پہلے جان پہچان، پھر دوستی اور پھر گناہ کی محبت۔ سلیم نے اپنی بیوی اور ریما نے اپنے شوہر سے چھپ کر یہ تعلق بنا رکھا تھا، اور یہ رشتہ اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا۔ ریما کا میسج آتا کہ سلیم آ جاؤ، وہ چلا گیا ہے، اور یہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ ریما خوشبو سے نہائی ہوئی ملتی تھی۔ یہ سلیم کی خواہش تھی، جب میں آؤں تو تب مجھے نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہو کر ملو۔ اسے اپنی بیوی کی طرح رلی ہوئی عورتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے ریما اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سج سنور کر ملتی تھی۔ صبح سویرے دیکھنے والا کوئی ہوتا نہیں تھا۔ ریما کا شوہر انتہائی شریف انسان تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ناک کے نیچے اس کی بیوی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اسے نہ کوئی شک تھا نہ فکر، اس لیے دونوں اپنے حرام رشتے میں آگے بڑھتے گئے۔ یہ ملاقاتیں پہلے مہینے میں 1، پھر ہفتے میں 1 اور پھر روزانہ ہونے لگیں۔ اپنی بیوی کو آفس کا کہہ کر ریما سے ملنے جاتا، وہ 2 گھنٹے تک گناہ کے بستر پر رہتے، اس کے بعد اپنے آفس چلا جاتا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن سلیم کی طبیعت خراب تھی، ریما کے گھر سے نکلا تو سر میں شدید درد اٹھا۔ اس نے آفس میں جانا کینسل کر دیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا ملا۔ وہ حیران و پریشان ہوا کہ بیوی نظر نہیں آئی۔ اندر سے جو کچھ آواز آئی تو بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی نے آواز دی، آ جاؤ، کب سے دروازہ کھلا ہے۔ سلیم اندر داخل ہوا تو وہ سلیم کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ سلیم نے اس کا جملہ سنا نہیں تھا، وہ ایک ٹک سے اپنی بیوی کو دیکھی جا رہا تھا۔ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ سج سنور کر خوشبو میں نہائی کھڑی تھی۔ سلیم کو دیکھ کر ایک دم سے وہ سہم گئی، ڈر سے کانپنے لگی، کیونکہ وہ بھی ریما کی طرح کسی کے انتظار میں تھی۔ سلیم کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ حیران کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی باہر سے ایک نوجوان اندر آیا اور بولا، سوری میری جان، آج میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ سلیم کو کھڑا دیکھ کر وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ سلیم یہ سب دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ بھی تو یہ سب ہی کرتا تھا، اور آج اسے اپنی بیوی کے پاس آئے 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ مکافات عمل تھا۔ یہ کہانی سچی ہے اور ہم سب کے لیے سبق ہے، اگر ہم سمجھیں تو۔ والسلام۔